ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تلبینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ باقی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ حکم فرماتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی نے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ اس میں تمام ضروری وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینے کا ارشاد ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل کے جملہ عوارض کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی۔ جب کوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم فرماتے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کہ فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ بھرے پیٹ یعنی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحت مند بھی اور مریض بھی۔ تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے غذائی ٹانک بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے اور عطا بھی۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے۔ دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں، ہلکی آنچ پر 35 سے 45 منٹ تک پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں۔ جو گل کر دودھ میں مل جائے تو کھجور مسل کر شامل کر لیں۔ میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں، کھیر کی طرح بن جائے گی۔ چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اوپر سے بادام، پستہ کاٹ کر چھڑک دیں۔ شہد بھی آپ کھجور کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ طبی اعتبار سے اس کے متعدد فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ تلبینہ۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل راز و نیاز پر اگر نئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ غم ڈپریشن کو کم کرتا ہے، مایوسی کو ختم کرتا ہے، کمر درد میں آرام دیتا ہے، خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی کو ختم کرتا ہے، پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے، وزن کی کمی میں بھی مفید ہے، کولیسٹرول کی زیادتی میں مفید ہے، جسم کو حشاش بشاش رکھتا ہے، امراض دل اور انتڑیوں میں مفید ہے، معدے کے ورم کے لیے انمول چیز ہے، السر اور کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین ناشتہ اور کھانا ہے، قوت مدافعت کی کمی کو دور کرتا ہے، جسمانی کمزوری، ذہنی امراض اور دماغی امراض کے لیے مفید ہے، جگر، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسے، تشویش میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ تلبینہ کے دیگر بے شمار امراض میں بھی مفید ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تلبینہ کے بارے میں، یعنی جو کا دلیہ۔
امید ہے کہ دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، جب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ کی محبت اور تعاون کا شکریہ۔